اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ اللہ سے ڈرنے کا انداز بتا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ اپنے مومن بندوں کو مخاطب کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو. کون ہے میرے بھائیوں؟ مسلمان ہونے کے بعد اگر اسے سوال کر دیا جائے، ایک کوشچن کر دیا جائے، بتاؤ تم مومن ہو یا نہیں ہو، تم ایمان والے ہو یا نہیں ہو، کون منع کر دے گا؟ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ کہے گا ہاں میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہوں، میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو مانا کرتا ہوں. لیکن میرے بھائیوں، اللہ انہی مومن بندوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو. اللہ ڈرنے کا حکم دے رہا ہے. حق تقاتہ، اور اس طریقے سے ڈرو جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے. ایسے نہیں چلو اللہ کا ڈر کر لو، فلاں سے کہہ دو کہ تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے. تمہارے خلاف کوئی بات پڑ جائے، کوئی آدمی تمہیں دھوکہ دے رہا ہو تو تم کہتے ہو تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے. فلاں آدمی تمہارے ساتھ میں فرینک کر رہا ہو تو تم کہتے ہو اللہ کا ڈر نہیں ہے. فلاں آدمی تمہیں دھوکہ دے رہا ہے تو تم کہتے ہو اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. میرے بھائیوں، پلٹ کر کے وہی آدمی تم سے پوچھے کہ بتاؤ تم نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو، آپ کہیں گے نہیں پڑھتے. بتاؤ تم اللہ سے ڈر رہے ہو یا نہیں ڈر رہے ہو. آج صرف اپنے مطلب کے لیے دوسرے کو حوالہ دیتے ہو کہ تم اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہو. میرے بھائیوں، ڈرنا کس طریقے سے ہے؟ اللہ کہتا ہے حق تقاتہ، اس طریقے سے اللہ سے ڈرو جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ولا تموتن، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تم اللہ کے فرما بردار ہو، تم اللہ رب العالمین کے مطیع ہو، اللہ کی باتوں کو ماننے والے ہو. جب تمہاری موت آ رہی ہو تو تم پکے سچے مسلمان ہو. میرے بھائیوں، میں نے بتایا کئی دفعہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے نہیں مر سکتا ہے. کوئی آدمی اپنی مرضی سے اگر چھت سے گرا کر کے اپنے آپ کو سوسائڈ کر لے، اپنے آپ کو مار ڈالے تو اس پر ڈبل جرمانہ یہ ہے کہ کتنے بھی عمل کی جائے اس کے باوجود اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا. تو تم اپنی مرضی سے مرنا بھی نہیں مر بھی نہیں سکتے. آپ کہیں کہ میں پکا سچا نمازی ہو چکا ہوں، میں حج کر کے واپس آ چکا ہوں، چلو اب میں لھکا کر کے اپنے آپ کو مار دیتا ہوں اور اس کے بعد سیدھے جنت میں چلا جاؤں گا. نہ جانے اس کے بعد کس طریقے سے عمل مجھ سے انجام دیے جائیں، اس لیے میں مر جاتا ہوں. نہیں میرے بھائیوں، اللہ نے تمہیں مرنے کا اختیار بھی نہیں دیا ہے کہ اپنے آپ کو ٹرین سے ٹکرا کر کے مار ڈالو، اپنے آپ کو چھت سے گرا کر کے مار ڈالو. کتنی تکلیفیں کیوں نہ آ جائیں، کتنی پریشانیاں کیوں نہ آ جائے، کوئی آدمی اپنی مرضی سے اگر مرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العالمین نے جرمانہ رکھا ہے خالدن، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رکھا جائے گا. تو ہم اپنی مرضی سے مر بھی نہیں سکتے ہیں اور موت کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. اللہ کب مارے گا یہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. مطلب یہ ہے اعمال کرتے چلے جاؤ، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے چلے جاؤ. جب تمہاری موت کا وقت ہو تو تم اللہ والے بنے ہوئے ہو، تم ایمان والے ہو، تم مسلمان بنے ہوئے ہو. یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ کا.